یہ چناؤ تمہاری زندگی اور موت کا الیکشن ہے۔ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کا کون سا ایسا چناؤ ہے جو ہمارے لیے زندگی اور موت کا نہیں بنا؟ چناؤ کے بعد جب ہم مر جاتے ہیں تو کوئی آ کر پوچھتا نہیں ہے۔ چناؤ کے بعد جب ہم کو پولیس تھانے لے جا کر مار مار کر ہماری کسٹوڈین ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چناؤ کے بعد جب مجھے ایک جانور پالنے کے نام پر مار کر روڈ پر قتل کر دیا جاتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر جب چناؤ آ جاتے ہیں زندگی اور موت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کے بچے سکول میں نہیں ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں کالجز میں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کی اولاد کو تعلیم دلانے کے لیے۔ مگر یہ زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ تمام ناانصافیوں کا خاتمہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اپنا نیتا بنانا پڑے گا۔ کوئی نیتا آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی نیتا زمین سے نکل کر نہیں آئے گا۔ آپ کو نیتا بننا پڑے گا، آپ کو لیڈر بننا پڑے گا، آپ کو قائد بننا پڑے گا، آپ کو کمانڈر ان چیف بننا پڑے گا۔ اور یہی کام کرنے کے لیے اسد الدین اویسی راجستھان کو آیا ہے۔ میں اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا کرم رہا ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہی کوشش میری اور جمیل کی اور زبیر کی ہے کہ آپ نیتا بنے، کیونکہ مستقبل آپ کا ہے، فیوچر آپ کا ہے۔ آپ کے مستقبل کے فیصلے نہ کانگریس لے سکتی ہے نہ بی جے پی لے سکتی ہے۔ آپ کے مستقبل کے فیصلے، آپ کے فیوچر کے فیصلے آپ کو لینا پڑے گا، کیونکہ آپ کو بہتر معلوم کہ کون سا فیصلہ کس وقت پر لینا چاہیے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب چناؤ آتا ہے تو سب ایک ہی الفاظ میں ایک ہی گانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا گانا ہوتا ہے؟ سیکولرزم کو بچاؤ، زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ تو بتاؤ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر کیا راجستھان میں جو میں آپ کے سامنے ڈیٹا دے رہا ہوں، اعداد شمار دے رہا ہوں، بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج راجستھان میں مسلمان جو نیشنل فیملی ہیلتھ سروے ہے 2019 اور 20 کا، یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر میل نرش چلڈرن ہے، بچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غذائیات کی کمی اگر سب سے زیادہ ہے تو مسلمان ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ جو لوگ اویسی پر الزام لگاتے ہیں کہ اویسی چناؤ لڑتا ہے تو ووٹ کاٹنے کے لیے لڑتا ہے، اگر بتاؤ یہ راجستھان میں جو بچے غذا کی کمی سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار اویسی ہے یا آپ ہیں؟ بتاؤ۔ نہیں، یہ تھالیاں مارنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جائیں گے تو کچھ سوچ اور فکر لے کر جائیں۔ جب میں اپنا بھاشن ختم کروں گا تو آپ کو میں مجبور باتیں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل تک پہنچے، آپ کے دماغ تک پہنچے، آپ کے گھر تک پہنچے، آپ کی ماں تک پہنچے، آپ کے دوستوں تک پہنچے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ باتیں سچن پائلٹ اور اشوک گہلوٹ کو اور بی جے پی کے مودی اور آر ایس ایس کے لوگوں تک بھی پہنچے۔ میرے عزیز دوستو، آج راجستھان میں 5 سال سے کم عمر اگر کوئی انڈر ویٹ بچے جن کا وزن کم ہے تو 28% پورے پردیش کا ہے۔ مسلمانوں کا کتنا ہے؟ 32%۔ 32% مسلمانوں کے 5 سال سے کم عمر کی اولاد وزن کم ہے۔ سب سے زیادہ یہ مسلمانوں کا، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ حکومت آپ کی، اقتدار آپ کا، وزیر آپ کا، سب چیز آپ کا،
اور ووٹ آپ دے کر ان کو نیتا بناتے ہیں اور وہ آپ کے بچوں کو اس طرح کا حال کر کے رکھتی ہے. میں راجستھان کی عوام سے، راجستھان کی جنتا سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اویسی پسند نہیں ہوگا، پسند مت کریے، میں آپ کے پسند کا محتاج کبھی نہیں رہوں گا، مگر میں جو سچائی کو بیان کر رہا ہوں وہ تم کو اس پر سوچ کر بتانا پڑے گا کہ ہمارے ووٹ سے، مسلمانوں کے ووٹ سے تم کو تخت اور تاج ملا، مگر تم نے ہمارے 5 سال کے بچوں کو کس طرح کا کس حال میں پہنچا دیا. یہی نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کا کہتا ہے کہ ویسٹڈ بچے ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی بچے کی ہائٹ اتنی ہے تو اس کا اتنا وزن ہونا چاہیے، تو پورے راجستھان میں 16% بچے ویسٹڈ ہیں. مسلمان کتنے ہیں؟ 20% ہیں. مسلمان 20% ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بتاؤ اشوک گہلوٹ، بتاؤ سچن پائلٹ، بتاؤ